مجھے یقین ہے کہ تم اپنی پاکیزگی کھو چکی ہو۔ تم جیسی عورتیں کوٹھے پر ہی اچھی لگتی ہیں۔ وحاج کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ دلہن کے سرخ جوڑے میں ملبوس زیورات سے لدی ہوئی فجر کو اس نے بازو سے پکڑ کر یوں فرش پر پٹکا جیسے اس کے وجود کی کوئی اوقات ہی نہ ہو۔ فجر کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی جو اس اندھیرے کمرے کے سناٹے میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ وحاج، میری بات سنیں، خدا کے لیے۔ فجر نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وحاج کے جوتوں کو چھونا چاہا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو سرخی میں ڈوبے ہوئے چہرے پر لکیریں بنا رہے تھے، مگر وحاج کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ چپ! ایک لفظ منہ سے نکالا تو جان سے مار دوں گا۔ وحاج نے اپنا پیر جھٹکے سے چھڑایا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر تیش میں آ کر کمرے کی مین لائٹ کا سوئچ آف کر دیا۔ اندھیرا کمرے پر مسلط ہو گیا، جس میں صرف فجر کی سسکیاں اور اس کی ٹوٹتی ہوئی سانسوں کی آواز باقی تھی۔ وحاج کے قدموں کی چاپ اور اس کا بھاری غصہ اندھیرے کو سمیٹتے ہوئے چیرتا ہوا فجر کے قریب آیا تھا۔ فجر نے خود کو سمیٹا اور آخری ناکام سی کوشش کی، مگر وحاج نے اس کی کسی بھی التجا کا لحاظ کیے بغیر ہی اس کی روح کو رون کر رکھ دیا تھا۔ اندھیرے میں ڈوبے اس کمرے میں ایک مجبور لڑکی کی عزت اور ایک مرد کی انا کا ہولناک کھیل اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ یہ زیور، یہ جوڑا اور یہ سہاگن ہونے کا ناٹک صرف اس گھر کی چار دیواری تک ہی محدود ہے، سمجھی؟ صبح کی ہلکی سی روشنی جب پردوں کی درزوں سے کمرے میں اتری تو منظر اور بھی زیادہ تلخ ہو چکا تھا۔ وحاج بستر کے سرہانے سے ٹیک لگائے بیٹھا سگریٹ کی کش لے رہا تھا اور اس کی سرد پتھرائی ہوئی نظریں فرش پر سہم کر بیٹھی ہوئی فجر پر جمی تھیں، جس کا پورا جسم پچھلی رات کے عذاب سے نڈھال اور کانپ رہا تھا۔ فجر نے لرزتے ہوئے اپنے آنسو پوچھے اور بمشکل ہی بولنے کی کوشش کی۔ وحاج، مجھے بس ایک بار میری صفائی۔ زبان بند! وحاج نے اتنی سختی سے دھاڑا کہ فجر کا گلا اندر ہی اندر گھٹ گیا۔ وحاج نے اٹھ کر فجر کے بال مٹھی میں جکڑے اور اس کا چہرہ اپنی طرف اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اپنا یہ بھرم دل سے نکال دو کہ تم اس گھر کی مالکن یا میری بیوی ہو۔ تم اس گھر میں صرف اور صرف ایک قیدی ہو۔ تمہارے مرتے ہوئے باپ نے مجھ سے جو آخری بھیک مانگی تھی، یہ اس وعدے کی لاج ہے جو میں نے مجبوری میں نبھائی ہے، ورنہ تم جیسی عورت کے لیے میرے دل میں عزت تو کیا، نفرت کے دو قطرے بھی نہیں ہیں۔ وحاج نے فجر کا سر جھٹکے سے چھوڑا، جس سے وہ لڑک کر ایک بار پھر فرش پر جا گری۔ وحاج کوٹ پہنتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے جاتے اس نے دروازے سے ایسا کاری ضرب لگانے والا جملہ کہا جو فجر کی روح کو چنی کر گیا۔ دروازہ باہر سے بند رہے گا، اور یاد رکھنا، اس گھر میں تمہاری حیثیت اس قیدی سے زیادہ کچھ نہیں جسے سانس لینے کی اجازت تو ہے مگر جینے کا حق نہیں۔ تمہاری مانگ میں وحاج کے نام کا سندور سجنے والا ہے فجر۔ یہ بچپن کا رشتہ اب زندگی بھر کے بندھن میں بدلنے والا ہے۔ ماں کے یہ الفاظ فجر کے کانوں میں گونجنے تو اس کے چہرے پر ایک سنہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آئینے کے سامنے ہی بیٹھی سرخ جوڑے میں خود کو دیکھ رہی تھی، جہاں ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو اور دل میں ایک پرسکون مستقبل کی امید تھی۔ گھر کا کونا کونا ڈھولکی کی تھاپ اور خوشیوں کی قوالیوں سے مہک رہا تھا۔ یہ صرف ایک منگنی نہیں تھی، بلکہ خاندانی روایت اور دو خاندانوں کے برسوں پرانے اعتماد کی پکی مہر تھی۔ وحاج کے ساتھ اس کا نام جڑتے ہی پورا محلہ جانتا تھا کہ فجر کس قدر خوش نصیب ہے۔ وحاج اس وقت بھی اپنے علاقے کا ایک پور اور سلجھا ہوا نوجوان تھا۔ جب بھی محفل میں آتا، فجر کے گھر والے فخر سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ باجی، وحاج بھائی باہر صحن میں آئے ہیں، کہتے ہیں فجر کے لیے خاص تحفہ لائے ہیں۔ چھوٹی بہن نے دوڑتے ہوئے کمرے میں آ کر شور مچایا تو فجر نے چاروں طرف ہنسی کی لہر دوڑ گئی۔ فجر نے شرما کر نظریں ہی جھکا لی تھیں۔ تب کسی کو کیا معلوم تھا کہ خوشیوں کے اس روشن آسمان پر بدقسمتی کا ایک ایسا سیاہ بادل منڈلا رہا تھا جو پل بھر میں سب کچھ راکھ کر دے گا۔ فجر کا ہاتھ وحاج کے ہاتھ میں دینے کے لیے بڑے بوڑھے دعائیں مانگ رہے تھے، مگر تقدیر کے کھلونے کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ خوبصورتی اور ذہانت کا ایسا امتزاج شاذ و نادر ہی ملتا ہے۔ فجر، وحاج تو بس نام کا ایک رشتہ ہے، تمہارا اصل مقام تو اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ یونیورسٹی کے شاندار کینٹین کے شور میں جلال کی مدھم اور دلکش آواز فجر کے کانوں میں رسی گھول رہی تھی۔ جلال کا سراپا، اس کا نفیس لباس، انگریزی اور اردو کا شاندار امتزاج والا لب و لہجہ اور اس کی پراعتماد شخصیت پہلی ہی نظر میں کسی کو بھی سحرزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ وحاج کے روپ دار اور سخت گیر انداز کے برعکس جلال ایک ایسا آزاد خیال اور ماڈرن لڑکا تھا جو ہر لڑکی کی توجہ کا مرکز تھا۔
فجر نے کاپی سے نظریں اٹھا کر جلال کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں ایک ایسا چمکتا ہوا تحسین بھرا تعارف تھا جو وہاج کی دنیا میں کبھی نہیں ملا تھا۔ وہاج کے لیے فجر ایک طے شدہ ذمہ داری تھی، جبکہ جلال اسے ایک آزاد، با اختیار اور خاص انسان ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ تم میری زندگی میں ایک ایسی کتاب کی طرح ہو فجر، جسے میں ہمیشہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جلال نے بالکل قریب ہو کر سرگوشی کی تو فجر کا دل بے قابو ہو کر دھڑک اٹھا۔ وہاج کی دی ہوئی روایتی انگوٹھی فجر کی انگلی میں موجود تھی، مگر جلال کی باتوں کا جادو اس کے دماغ پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ اسے وہاج کا ڈر، گھر والوں کے اعتماد اور بچپن کی وہ تمام قسمیں دھندلی دکھائی دینے لگی تھیں۔ وہیں سے فجر کے زوال کی وہ خطرناک کہانی شروع ہوئی تھی، جس نے اس کے روشن مستقبل کی ہر امید کو اپنے ہی ہاتھوں سے خاکستر کر دینا تھا۔ بس اب چند گھنٹوں کی بات ہے فجر، ہم دونوں اس شہر سے ہمیشہ کے لیے دور جا رہے ہیں، جہاں صرف تم ہو، میں ہوں اور ہماری ایک نئی دنیا ہے۔ یونیورسٹی کے باہر رات کی تاریکی میں کھڑی گاڑی کے دروازے پر جلال نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں جھوٹے خوابوں کی چمک اور لہجے میں ایسا فریب تھا کہ فجر کا اپنا سارا مان، گھر والوں کی عزت اور وہاج کا برسوں کا اعتبار ایک لمحے میں رون گئی۔ فجر نے لرزتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ جلال کے ہاتھ میں دے دیا، یہ سوچے بغیر کہ یہ فرار نہیں بلکہ اس کے زوال کا سب سے پہلا دروازہ تھا۔ ادھر صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی فجر کے گھر میں قیامت سی ٹوٹ پڑی۔ فجر کا کمرہ خالی تھا، بستر پر وہ سرخ جوڑا اور وہاج کے نام کی انگوٹھی پڑی تھی، جسے دیکھ کر فجر کے بوڑھے باپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیٹی، میری عزت لوٹ لی اس آوارہ نے، باپ کی دھاڑتی ہوئی آواز پورے محلے میں گونج اٹھی اور وہ صدمے سے وہیں صحن کے فرش پر ہی ڈھیر ہو گئے۔ ماں کی چیخیں آسمان چیر رہی تھی اور گھر کے در و دیوار پر ماتم سا چھا گیا تھا۔ دوسری طرف شہر کے ایک سنسان فلور پر کھڑے جلال کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ ابھری جب اس نے فجر کو گلے لگانے کے بجائے ایک سرد اور بے رحم لہجے میں کہا، شادی؟ کون سی شادی فجر؟ تم جیسی لڑکی جو اپنے باپ کی نہیں ہوئی وہ میری کیا ہوگی؟ اور وہیں فجر کی دنیا ہمیشہ کے لیے ہی اندھیرے میں ڈوب گئی۔ بیٹا، میری سانسیں اب ساتھ چھوڑ رہی ہیں، بس ایک آخری بار میری اس گنہگار بیٹی کو معاف کر دینا، اسے اپنانے کا مجھ سے وعدہ کر لو۔ ہسپتال کے سفید اور جراثیم زدہ کمرے میں بستر مرگ پر لیٹے فجر کے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ وہاج کے قدموں میں گرے ہوئے تھے۔ وہاج پتھر کے بت کی طرح کھڑا تھا، اس کے جبڑے غصے سے بھینچے ہوئے تھے اور دل میں نفرت کا طوفان برپا تھا، مگر سامنے مرتے ہوئے بزرگ کی آخری ہچکی نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ تمہاری عزت کی دھجیاں اڑانے والی وہ لڑکی اس قابل نہیں کہ اسے مڑ کر بھی دیکھا جائے، مگر آپ کے اس آخری وعدے کی لاج رکھنے کے لیے میں اسے اس کی اس غلاظت سمیت اس گھر کی دہلیز پر ضرور لے کر آؤں گا۔ وہاج کے سرد اور تلخ الفاظ نے کمرے کی فضا کو مزید بوجھل کر دیا تھا اور اگلے ہی لمحے باپ کی نبض ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ یہی وہ ہولناک سچ تھا جو فجر کے ماضی کے تاریک کنویں سے باہر نکل کر اس کے حال کو روند رہا تھا۔ فلیش بیک کا تلخ اختتام۔ جلال کے فریب کا پردہ چاک ہو چکا تھا، وہی جلال جس پر فجر نے اپنی دنیا لٹا دی تھی، شہر کے ایک بدنام اور گندے کوٹھے کے رنگین محفل میں اسے چند پیسوں کے عوض بیچ آیا تھا۔ فجر کو جب اس مکروہ حقیقت کا ادراک ہوا تھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ نہیں، چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ کوٹھے کے اس قہبہ خانے میں جہاں شراب کے جام اور وحشی قہقہوں کا شور تھا، فجر نے اپنی عزت بچانے کے لیے آخری سانس تک خون کے آنسو روئے تھے۔ اس نے درندوں کی اس بستی میں اپنے ناخنوں سے دیواریں نوچ ڈالی تھیں، ہر اس شخص کو دھکا دیا تھا جو اس کے جسم کو مسخ کرنے کے لیے بڑھا تھا، اور خود کو ایک کونے میں سمیٹ کر رات بھر سسکتی رہی تھی۔ جسم کا ہر سنسناتا زخم اور روح کی وہ گہری خراشیں آج بھی اس کے ذہن کے پردے پر تازہ تھیں، جن کا بوجھ اب وہ تو مر جواب وہاج کے اس گھر میں اٹھانے پر مجبور تھی۔ اس کوٹھے کے ہر دروازے کو توڑ دو، جو سامنے آئے اسے اٹھا لو، مجھے اندر تک ایک ایک کونا چھان مارنا ہے۔ رات کے آخری پہر شہر کا بدنام ترین ریڈ لائٹ ایریا جو عام دنوں میں رنگ رلیوں اور شور شرابے سے گونجتا تھا، آج وہاج کے نام اور اس کے پرائیویٹ رسوخ کی وجہ سے خوف کے سائے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاج کی ذاتی ٹیم اور وردی والے پولیس اہلکاروں نے اس غلاظت کے اڈے کو چاروں طرف سے ہی گھیر رکھا تھا۔ دروازوں پر پڑنے والی لاتوں کی آوازیں اور دلالوں کی چیخیں فضا میں بلند ہو رہی تھیں۔ وہاج بھائی، خدا کے واسطے مجھے یہاں سے نکالو، میں نے کچھ نہیں کیا۔
کوٹھے کے ایک تاریک غلاظت زدہ کمرے کا دروازہ جیسے ہی پیٹھ کے دھکے سے کھلا، سامنے موجود صوفے کے پیچھے خود کو سمیٹے ہوئے کانپتی ہوئی فجر دکھائی دی۔ اس کے چہرے پر خوف کے نشان تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ اس نے امید بھری اور روتی ہوئی نظروں سے جیسے ہی وہاج کو دیکھا، اس کے حلق سے ایک بے بس سی چیخ نکلی اور وہ لپک کر وہاج کے پیروں میں ہی گر گئی، مگر وہاج کا ہاتھ آگے بڑھنے کے بجائے پتھر کی طرح سخت ہو کر اس کے پہلو میں ہی جم گیا۔ اس کی سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں میں رحم کا ایک قطرہ تک نہیں تھا، بلکہ نفرت کا ایک ایسا شعلہ زن آگ بھڑک رہی تھی جو سب کچھ جلا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہاج نے جھک کر فجر کے بال مٹھی میں جکڑے اور اسے زبردستی اٹھا کر اپنے قد کے برابر کیا۔ اس کی سانسوں میں غصے کی بھاپ تھی۔ تم جیسی بے حیا عورت کے لیے موت سے بدتر زندگی بھی کم ہے فجر۔ وہاج کی رگیں تن چکی تھیں اور اس کی آواز اس غلاظت قطعے میں گونج اٹھی۔ تمہیں یہاں سے نکال تو رہا ہوں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ تم پر کوئی احسان کر رہا ہوں۔ تم زندہ لاش بن کر اب میرے گھر چلو گی، جہاں میری ہر نفرت اور ہر حقارت تمہارا مقدر بنے گی۔ اس گھر کی دہلیز پر اس کے قدم پڑنا یعنی ہماری عزت اور غیرت کے جنازے کا نکلنا ہے۔ خبردار جو اس دامن کو اندر آنے دیا۔ دروازے پر کھڑی وہاج کی ماں اور نند کے چہروں پر نفرت کی جو آگ جل رہی تھی وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہاج جب فجر کو بازو سے گھسیٹتا ہوا اپنے گھر کے مین گیٹ کے اندر لایا تو ساس نے حقارت سے منہ ہی موڑ لیا اور نند نے حقارت کا کہکا لگاتے ہوئے آنکھیں پھیر لیں۔ فجر جو پہلے ہی اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی اس خاندانی تذلیل اور سرد مہری پر زمین میں ہی گرتی چلی گئی۔ امی راستہ چھوڑیں، یہ گھر میں آ چکی ہے اور اب یہیں رہے گی۔ وہاج کی گرجدار آواز پورے برآمدے میں گونج اٹھی تو ماں کے قدم بھی لڑکھڑا گئے، مگر اس کی آنکھوں میں فجر کے لیے زاویے سے مزید سخت ہو گئے۔ ماں نے آگے بڑھ کر فجر کے سر سے زبردستی وہ دوپٹہ کھینچ لیا تھا جو وہ مجبوری میں اوڑے ہوئے تھی اور حقارت سے تھوک کر بولی، دلہن؟ کیسی دلہن اور کیسا سہاگ؟ یہ اپنے باپ کی ارتھی کو ہی کندھا دینے کے بجائے کوٹھے کی زینت بنی تھی اور آج میرے بیٹے کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس گھر کی دہلیز پار کر آئی ہے۔ کان کھول کر سن لو فجر، اس گھر میں تمہاری حیثیت ایک حقیر لونڈی سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی۔ نہ اس گھر کا پانی تمہارے لیے حلال ہے، نہ کسی کونے میں تمہارے لیے عزت۔ نند نے فجر کے قریب آ کر اس کے کان میں زہر میں بھجا ہوا تانا کسا۔ شرم تو تمہیں ڈوب مرنا چاہیے تھا جو بھائی کی عزت نیلام کر کے اب منہ اٹھا کر یہاں چلی آئی۔ فجر نے سسکتے ہوئے فرش پر بکھرے کانچ کے ٹکڑوں کو جیسے ہی اپنی عزت کو سمیٹنے کی کوشش کی، مگر وہاج نے اس کا ہاتھ ایک بار پھر جھٹکا اور سخت لہجے میں بولا، روتی کیوں ہو؟ یہ وہ جہنم ہے جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے چنا تھا، اب اس کی آگ میں جلنے کے لیے تیار رہو۔ لوگوں کی نظریں اب مجھ پر پڑتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی طنز کے تیر میرے سینے کے آر پار ہو رہے ہیں، اور اس سب کی جڑ وہ عورت ہے جو میرے گھر میں بیٹھی ہے۔ رات کے سناٹے میں وہاج اپنے کمرے کی بیلکنی میں اکیلا کھڑا سگریٹ کی دھواں فضا میں ہی اڑا رہا تھا، مگر اس کے اندر اٹھنے والا طوفان کسی طرح تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ باہر نکلنا اب اس کے لیے عذاب بن چکا تھا۔ محلے کے چوک پر کھڑے لوگوں کی سرگوشیاں، دوستوں کی معنی خیز نگاہیں اور رشتہ داروں کی طرف سے ملنے والے تانے اس کے مردانہ غرور اور انا کو دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے۔ وہ جو اپنے علاقے کا سب سے روب دار اور عزت دار نوجوان تھا، آج لوگوں کی ہمدردی اور دبی دبی ہنسی کا مرکز بن چکا تھا۔ جب بھی وہ پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف دیکھتا، اس کا سارا غصہ اور اندرونی گھٹن ایک ناگوار بھاپ بن کر دہک اٹھتی۔ اس نے غصے سے سگریٹ کو فرش پر مسل کر پھینکا اور تیزی سے پلٹ کر اندر داخل ہوا۔ سامنے کونے میں سہم کر بیٹھی فجر کو دیکھ کر اس کا آپے سے باہر ہونا یقینی تھا۔ وہاج نے آگے بڑھ کر فجر کا بازو اتنی بے دردی سے مٹھی میں جکڑا کہ اس کی ہڈیاں چٹکنے لگیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے فجر، تم نے مجھے صرف ذلیل کیا ہے؟ میری زندگی کے ہر سکون کو آگ لگا دی ہے تم نے۔ فجر نے لرزتے ہوئے اپنے آنسو پوچھنا چاہے اور بمشکل ہی بولی، وہاج خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میری غلطی کی سزا۔ معافی؟ وہاج نے ایک حقارت آمیز کہکا لگایا جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجا۔ معافی کا لفظ اب میری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ میرا اٹھتا ہوا ہر قدم، میری ہر سانس اور میرا ہر غصہ اب صرف اور صرف تمہارے لیے ایک عذاب بنے گا کہ تم روز مرنے کی دعا مانگو گی، مگر موت بھی تمہیں چھونے سے ڈرے گی۔ وہاج نے فجر کو دھکا دے کر فرش پر گرا دیا اور دروازے کو باہر سے دھماکے سے بند کرتا ہوا نکل گیا تھا۔ پیچھے چھوڑ گیا تو صرف فجر کی سسکیاں اور اندھیرے کمرے کا گھٹن زدہ سا سناٹا۔
ہاتھ تیزی سے چلاؤ، یہ کوٹھے کا عیاش خانہ نہیں ہے جہاں آرام کرو گی۔ پورے گھر کا جھاڑو پوچھا اور کپڑے اکیلے تمہارے ذمہ ہیں، اور خبردار جو کسی سے بھی زبان ہلائی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی ساس کی کڑکدار آواز اور ہاتھ میں پکڑا ہوا جھاڑو فجر کے منہ پر مارا جانا اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ فجر کو اس گھر میں کسی سے بات کرنے، کسی کی طرف دیکھنے یا پھر اپنے حق میں ایک لفظ بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ساس اور نند جب بھی گزرتی ہیں، زہر میں بجھے ہوئے تانے اس کے سینے میں اتار دیتی ہیں۔ جس کا باپ مرتے وقت بھی منہ دکھانے کے لائق نہ رہا ہو، اس کی بیٹی سے عزت کی کیا امید رکھی جائے؟ فجر آنسوؤں کو اپنے اندر ہی گھونٹ کر چکی تھی اور پاٹ کے طرح پس رہی تھی۔ جھاڑو دیتے ہوئے اس کے نازک ہاتھ زخمی ہو چکے تھے، مگر آرام کا ایک لمحہ بھی اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ یار وہاج، تو ہمیشہ سے محفلوں کی جان تھا، آج کل تجھ پر یہ اداسی کیوں چھائی رہتی ہے؟ شہر کے کسی پوش کیفے میں دوستوں کی گہما گہمی اور کہکہوں کے درمیان وہاج بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے سامنے رکھے شیشے کے گلاس کو بغیر ہاتھ لگائے صرف گھور رہا تھا۔ دوستوں کے اس سوال پر وہاج کے اندر جیسے کوئی بچھو ڈنگ مار گیا۔ اس نے سرد آہ بھری اور پھر گلاس کو زور سے میز پر پٹک دیا۔ کیسے کہوں یار، میری زندگی خود ایک تماشا بن چکی ہے۔ بظاہر وہ سب کے سامنے فجر سے شدید نفرت کا ڈنڈورا پیٹتا تھا اور خود کو پتھر کا بنا ہوا ظاہر کرتا تھا، مگر وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس کا ضمیر اسے مسلسل جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہی فجر جسے اس نے بچپن کی گلیوں میں سائیکل پر اسکول جاتے دیکھا تھا، جس کے ہنسنے پر اس کے اپنے ہی گھر میں رونق ہوتی تھی، آج وہ اس کی قید میں گھٹ گھٹ کر مر رہی تھی۔ وہاج لاکھ خود کو سمجھاتا کہ وہ اس عورت سے نفرت کرتا ہے، مگر دل کے کسی سی تاریک کونے میں بچپن کی وہ معصوم محبت اور وہ پرانی یادیں اب بھی زہر کی طرح اس کے اندر دوڑ رہی تھیں، جن سے وہ ہر لمحہ جنگ لڑ کر پاگل ہو رہا تھا۔ شراب کے نشے میں دھت وہاج لڑکھڑاتا ہوا جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کے قدموں کا توازن اس کے اندر کے طوفان کی طرح بگڑا ہوا تھا۔ فجر جو ایک کونے میں سہم کر بیٹھی تھی، وہاج کو دیکھتے ہی جلدی سے اٹھی۔ وہاج نے اپنی سرخ آنکھوں سے فجر کو گھورا اور ایک طنزیہ کہکا لگایا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ تماشا دیکھنے آئی ہو نا میری بربادی کا؟ نکل جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ فجر نے ڈرتے ڈرتے آگے بڑھ کر وہاج کے ماتھے پر پسینہ دیکھا اور پانی کا گلاس آگے بڑھایا، یہاں تک کہ اس نے ایک نرم کپڑے سے وہاج کے ماتھے کے زخم کو صاف کرنا چاہا، مگر وہاج نے ایک وحشیانہ جھٹکے کے ساتھ فجر کا ہاتھ دور دھکیل دیا۔ دور رہو مجھ سے، تمہاری اس جھوٹی ہمدردی اور پاکیزگی کے ناٹک سے مجھے گھن آتی ہے۔ میرے زخموں کی دوا بننے کی اداکاری مت کرو، تم خود میرے ناسور کا سبب ہو۔ فجر کا ہاتھ ہوا میں ہی لٹکا رہ گیا اور اس کے آنسو بے آواز ہو کر گالوں پر بہہ نکلے۔ رات کے اس سناٹے میں جب پورا گھر گہری نیند میں سو رہا تھا، فجر نے مدھم سے روشن ڈیسک لیمپ کے نیچے اپنی ٹوٹی ہوئی پرانی ڈائری کھولی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم لرز رہا تھا اور سفید کاغذ پر گرنے والے آنسو سیاہی کو دھندلا رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لکھنا شروع کیا۔ آج وہاج نے پھر مجھے اس گناہ کی سزا دی ہے جو میں نے کیا ہی نہیں، یا شاید کیا بھی تو اس کا انجام اتنا بھیانک ہوگا، یہ کبھی سوچا نہیں تھا۔ جلال کے فریب نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میری عزت، میرا خاندان، میرا بچپن کا پیار اور وہاج کا اعتبار۔ اب تو نہ جینے کی کوئی چاہ باقی ہے اور نہ ہی مرنے کا اختیار۔ میں اس گھر کی چار دیواری میں روز زندہ دفن ہو رہی ہوں، جہاں میرا ہر سانس ایک سزا ہے اور ہر آنسو میرے گناہوں کا کفارہ بن چکا ہے۔ اے خدا، میری اس اذیت کا کوئی تو انت ہو۔ قلم فجر کی انگلیوں سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور وہ اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جہاں اس کی سسکیاں بھی اندھیرے میں گھٹ کر رہ گئی تھیں۔ ارے باجی، یہ تو وہی لڑکی ہے نا جو اس معزز گھر کی عزت کو کوٹھے پر بیچ آئی تھی۔ اللہ بھلا کرے ہمارے وہاج بھائی کا، جو اتنی بڑی گندگی کو اٹھا کر اپنے گھر لے آئے، ورنہ ایسی بے حیا عورتوں کا ٹھکانہ تو وہ قبرستان یا پھر وہ کوٹھا ہی ہوتا ہے۔ دوپہر کے وقت محلے کی ایک چغل خور اور تماش بین عورت شگفتہ بیگم جب وہاج کے گھر داخل ہوئی تو اس کی زہر آلود زبان اور طنزیہ کہکوں نے پورے گھر میں آگ لگا دی تھی۔ فجر اس وقت صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ وہ عورت بلا جھجک فجر کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور اسے سر سے پاؤں تک حقارت بھری نظروں سے گھورتے ہوئے مزید زہر اگلنے لگی۔ دیکھو تو ذرا، چہرے پر معصومیت کا ماسک ایسا پہنا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ارے شرم تو تمہیں ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ اپنے بوڑھے باپ کی لاش کو تڑپتا چھوڑ کر بھاگتے وقت ذرا بھی حیا نہیں آئی تھی۔
فجر کے ہاتھ سے جھاڑو چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے کسی بحث یا صفائی کی کوشش کرنے کے بجائے اپنا سر جھکا لیا اور گالوں پر بہتے آنسو بھی چپ چاپ فرش پر ٹپکنے لگے۔ اس کے پاس کہنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا ماضی اس کے گلے کا ایسا توق بن چکا ہے جو زندگی بھر اتارا نہیں جا سکتا۔ اسی لمحے گھر کے دروازے سے وہاج اندر داخل ہوا۔ وہ کسی کام سے واپس آیا تھا اور دہلیز پر ہی اس کے قدم جم گئے۔ شگفتہ بیگم کی یہ تلخ اور بے رحم جملے اس کے کانوں میں پڑے تو اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی، سنسناہٹ اور غصے کی ہلچل مچ گئی۔ وہاج نے دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر دیکھا کہ فجر سر جھکائے دونوں ہاتھوں سے اپنے بازو سمیٹے بے بسی کی تصویر بنی کھڑی ہے اور وہ بدتمیز عورت مسلسل اس پر تانے کس رہی ہے۔ وہاج کے ماتھے پر شکلیں ابھر آئیں اور اس کے ہاتھ کی مٹھی سختی سے بھیج گئی۔ وہ چاہ رہا تھا کہ ہمیشہ کی طرح وہ بھی فجر کو ایک اور تانا دے کر اپنے غصے کی آگ بجھا لے، مگر آج اس عورت کے منہ سے فجر کے لیے کہے گئے ان الفاظ پر اس کے سینے میں ایک انجانا اور تیز درد اٹھا، جیسے کوڑے کی ضرب فجر پر نہیں بلکہ اس کی اپنی غیرت پر لگی رہی ہو۔ وہاج نے غصے سے دانت کچکچائے اور ایک سرد سانس لے کر خود کو روکا، مگر اس کی آنکھوں میں فجر کے لیے ایک نئی کشمکش جنم لے چکی تھی جو اندر ہی اندر اسے کاٹ رہی تھی۔ دروازہ کھول دو فجر۔ رات کے گہرے سناٹے میں وہاج نے اپنے کمرے کا دروازہ زور سے دھکیلا اور اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن اور سلگتی ہوئی بے چینی تھی جو پچھلے چند دنوں سے اس کے اندر طوفان برپا کیے ہوئے تھی۔ فجر جو کونے میں فرش پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی، وہاج کی اس اچانک آمد پر سہم کر ایک سائڈ پر ہو گئی اور خوف سے کانپنے لگی۔ وہاج نے تیز قدموں سے چل کر فجر کا بازو مٹھی میں جکڑا اور اسے زبردستی سے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا سوال تھا جو اس کے دل کو اندر سے چیر رہا تھا۔ مجھے بتاؤ فجر، آخر کون سی کمی تھی میرے پاس؟ بچپن سے میرا نام تمہارے ساتھ جڑا تھا، میرا گھر، میری عزت، میرا سب کچھ تمہارے لیے حاضر تھا۔ پھر ایسا کیا تھا اس جلال میں جس کے لیے تم نے اپنے ماں باپ کا مان اور میرا اعتبار ایک لمحے میں ہی مٹی میں ملا دیا؟ آخر کیوں چنا تم نے اس مکار کو؟ فجر نے اپنی سوجی ہوئی اور سرخ آنکھوں سے وہاج کو دیکھا۔ برسوں کا گھٹن، تانوں کا عذاب اور ضمیر کا بوجھ آج پہلی بار اس کے قابو سے باہر ہو گیا۔ اس کے اندر کا بند ٹوٹ چکا تھا اور وہ وہاج کے سامنے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں اندھی ہو چکی تھی وہاج۔ فجر کی آواز ہچکیوں کے درمیان ٹوٹ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس کے وہ چکنے چپڑے فریب بھرے الفاظ، وہ ماڈرن لب و لہجہ، مجھے لگا کہ وہی میری زندگی کی اصل منزل ہے۔ میں کم عقل اور نادان تھی جو اس کے جھوٹے خوابوں کے سحر میں ہی پھنس کر اپنا سب کچھ ہار بیٹھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک بھیڑیا ہے جو مجھے عزت دینے کے بجائے اس غلاظت کے کنویں میں دھکیل دے گا۔ فجر ہچکیاں لیتے ہوئے وہاج کے قدموں میں ہی گر پڑی اور زمین پر ماتھا ٹیک کر سسک اٹھی۔ میری اس بے وقوفی اور نادانی کی سزا مجھے مل چکی ہے وہاج۔ اب تو چاہے میری جان لے لیں، پر مجھ سے شک مت کر کہ میں نے تجھ سے بے وفائی کی نیت کی تھی۔ میں نے صرف دھوکہ کھایا تھا، دھوکہ۔ وہاج نے فجر کو اس طرح روتے اور اپنی حماقت کا اعتراف کرتے دیکھا تو اس کا ہاتھ جو فجر کو دھکیلنے کے لیے اٹھا تھا ہوا میں ہی معلق ہو گیا۔ اس کے سینے میں اٹھنے والا طوفان اب ایک گہری اور دل دہلا دینے والی خاموشی میں بدل چکا تھا، جہاں نفرت کی دیوار میں پہلی بار ایک گہری درار آ چکی تھی۔ بس بہت ہو گیا، اب یہ مکر اور آنسو کا ڈرامہ بند کرو۔ فجر کی سسکیاں اور اس کا درد بھرا اعتراف جیسے ہی کمرے کی فضا میں تحلیل ہوا، وہاج کا پورا جسم اندر تک لرز اٹھا۔ اس کے سینے میں ایک ایسا زلزلہ برپا ہوا جس نے لمحہ بھر کے لیے اس کے غرور اور غصے کی ہر بنیاد کو ہلا ڈالا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے فجر کی وہ معصوم بچپن کی صورت اور پھر اس کا ہولناک روپ گھوم گیا۔ وہ اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ فجر شاید واقعی ایک سنگین فریب کا شکار ہوئی تھی اور اس کی اپنی محبت کہیں نہ کہیں اب بھی تڑپ رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی مردانہ انا اور خاندانی غیرت کی مضبوط دیوار اس کے راستے میں حائل ہو گئی۔ معاشرے کی تانا زنی اور کوٹھے کی وہ بدنام مہر اس کی آنکھوں کے آگے آ گئی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو سختی سے بھیجا اور اپنے دل کی اس پگھلتی ہوئی نرمی کو زبردستی کچل ڈالا۔ وہاج نے جھک کر فجر کا بازو اتنی درندگی سے جھٹکا کہ وہ توازن کھو کر دوبارہ سے فرش پر جا گری اور اس کی آواز اس بار پہلے سے زیادہ سرد اور کاٹنے والی تھی۔
فریب کھایا تھا یا خود اندھی ہوئی تھی، اس سے میری بربادی کا کوئی زخم نہیں بھر جاتا۔ تمہاری اس روتی ہوئی صورت اور صفائیوں سے میرے دل میں تمہارے لیے ایک ذرہ برابر بھی نرم گوشہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، تم ایک دھوکے باز ہو، اور دھوکے بازوں کی زندگی کا فیصلہ صرف عذاب اور ہے۔ اب ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو اس کمرے میں گھسیٹ کر باہر پھینک دوں گا۔ فہد نے غصے سے اپنے حواس پر قابو پایا اور تیش میں آ کر دروازہ زور سے پٹکتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کمرے کا سناٹا ایک بار پھر فجر کی گھٹی ہوئی سسکیوں کے حوالے ہو چکا تھا، جہاں وہاج کی انا کی دیوار نے محبت کی پہلی کرن کو ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں ہی دفن کر دیا تھا۔ بخار سے اس کا پورا جسم تپ رہا تھا، اور تم لوگوں کو ذرا برابر بھی احساس نہیں کہ وہ اس گھر میں مر رہی ہے یا زندہ ہے۔ پچھلے کئی دنوں کے مسلسل ذہنی عذاب، سردی اور فاقوں نے فجر کی رہی سہی طاقت بھی چھین لی تھی، اور وہ صبح سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ اس کا پورا جسم تیز بخار سے جل رہا تھا اور ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ ساس اور نند جب ناشتے کی ٹیبل پر آئی اور فجر کو بے ہوشی کی حالت میں سسکتے ہوئے دیکھا تو ساس نے حقارت سے ناک بھوے چڑھاتے ہوئے ڈٹ کر وہیں پٹک دی پلیٹ۔ ڈرامے باز کہیں گی، اب نئی بیماری کا ناٹک شروع کر دیا ہے تاکہ ہماری ہمدردی بٹور سکے۔ پڑی رہے اسی حال میں، ہمارا کیا جاتا ہے۔ اور دونوں منہ پھیر کر کمرے سے باہر نکل گئیں، دروازہ کھلا چھوڑ کر، جہاں سے سرد ہوا کے تھپیڑے اندر آ رہے تھے۔ شام ڈلی تو وہاج جب گھر واپس آیا تو اسے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ اسے معلوم ہوا کہ فجر سارا دن اسی حالت میں بے سود پڑی ہے، اور کسی نے ایک گھونٹ پانی تک بھی نہیں پوچھا اسے۔ وہاج کے قدم خود بخود اس کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، فجر فرش کے کونے میں سکڑی ہوئی پڑی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور سانسیں بھی اکھڑی ہوئی تھیں۔ وہاج کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھک سے رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر فجر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو تندور کی طرح دہک رہا تھا۔ اس کی مردانہ انا نے ایک بار پھر اسے تانا دینا چاہا، مگر فجر کی اس بے بس اور موت کے منہ میں جاتی حالت نے اس کی ساری سختی کو پگھلا دیا۔ ڈاکٹر کو فوراً کال کرو، اور خبردار جو کسی کو اس کی خبر دی۔ فہد نے باہر کھڑے نوکر کو سخت لہجے میں دبوچتے ہوئے حکم دیا، اور خود اپنے ہاتھ سے فجر کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگا۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں فیملی ڈاکٹر گھر پہنچ گیا، جس نے فجر کا معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ مسلسل ذہنی دباؤ اور خوراک کی کمی کی وجہ سے اس کی حالت تشویشناک ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہاج نے چپکے سے اپنے ہاتھوں سے گرم سوپ کا پیالہ اٹھایا اور فجر کے پاس آیا۔ اس نے فجر کا سر سہارے کے لیے اپنے بازو پر رکھا اور چمچ اس کے خشک ہونٹوں کے قریب لاتے ہوئے مدھم مگر سخت لہجے میں بولا، آنکھیں کھولو اور اسے پی لو۔ مرنے کا شوق ہے تو کسی اور جگہ جا کر مرو، میرے گھر میں اس تماشے کی کوئی گنجائش نہیں۔ الفاظ تو اب بھی روکھے اور سرد تھے، مگر ان میں چھپا وہ پہلا نرم جھونکا فجر کے بند ہوتے ہوئے وہ بوٹوں کو تر کر گیا، جہاں آنسوؤں کا ایک قطرہ وہاج کے ہاتھ پر آ کر گر گیا۔ ہا ہا ہا، واہ مقدر، جس فجر کو میں کوٹھی کی غلاظت میں پھینک کر آیا تھا، آج وہ اس شہر کے سب سے امیر اور طاقتور شخص وہاج کی مالکن بن کر محل میں بیٹھی ہے۔ چند دن کی قید اور پولیس کے مقدمات سے چھوٹ کر جب جلال شہر کی سڑکوں پر واپس آیا تو اسے کانوں کان یہ خبر مل گئی کہ اس کی پرانی شکار فجر اب عام لڑکی نہیں رہی، بلکہ وہاج جیسے بااثر اور دولت مند انسان کے گھر کی عزت بن چکی ہے۔ یہ سنتے ہی جلال کے چہرے پر ایک مکروہ، شیطانی اور مکرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے اندر کی طمع اور ہوس ایک بار پھر بیدار ہو گئی تھی۔ جلال نے اپنے فون پر ایک سگریٹ کا کش لگایا اور پھر اس کے منہ سے نکلنے والا دھواں فضا میں تحلیل ہوتے ہوئے طنزیہ انداز میں بڑبڑایا۔ وہاج جیسے سخت گیر اور نامور آدمی کو اس کی غیرت کے نام پر بلیک میل کرنے کا اس سے بہترین موقع اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر وہاج کو ذرا سا بھی یہ پتہ چل گیا کہ فجر کا ماضی کیا ہے تو وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دے گا، اور یہی میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ جلال کی گندی نظریں اب ایک بار پھر فجر اور وہاج کی زندگیوں میں طوفان برپا کرنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ فجر کی موجودگی وہاج کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی ہے، اور وہ اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر وہاج کی دولت اور انا دونوں کو ہی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا۔ اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور ایک ایسا خطرناک کھیل کھیلنے کی تیاری شروع کی جس نے آگے چل کر ان دونوں کی زندگی میں قیامت خیز بھونچال لانا تھا۔
کیا خیال ہے فجر؟ تمہاری اس شہزادے جیسے شوہر وہاج کو یہ تصویریں اور تمہاری کوٹھے والی کہانی بھیج دو؟ ایک بار جو اسے سچ پتہ چل گیا نا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ فون کی سکرین پر جلال کا بھیجا ہوا وہ گندا میسج اور ساتھ میں چند پرانی ناگوار تصاویر چمک رہی تھیں، جنہیں دیکھ کر فجر کا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہاج کے گھر آنے کا وقت بھی قریب تھا اور اس سے پہلے ہی جلال نے اس کے فون پر دھمکیوں کا ایک ایسا طوفان کھڑا کر دیا جس نے فجر کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ جلال مسلسل اسے فون پر بلیک میل کر رہا تھا کہ اگر وہ چپ چاپ اس کے بتائے ہوئے مقام پر اس سے ملنے نہیں آئی تو وہ وہاج کی زندگی اور اس کے اعتماد کو پل بھر میں ہی راکھ کر دے گا۔ کمرے کے ایک کونے میں سہمی ہوئی فجر اپنے گھٹنوں میں سر دیے اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر مر رہی تھی۔ اس کا حلق سوکھ چکا تھا اور آنکھیں خوف کے مارے پتھرا گئی تھیں۔ وہ چاہتی تو ایک بار ہمت کر کے وہاج کو سب کچھ سچ سچ بتا سکتی تھی، مگر جیسے ہی وہاج کا وہ غصے سے دہکتا ہوا چہرہ اور اس کی سخت نگاہیں اس کے ذہن میں آتی تھیں، اس کا سارا حوصلہ دم توڑ جاتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے جلال کی اس بلیک میلنگ کا ذکر وہاج سے کیا تو وہاج سچ جان کے اس پر مزید یقین کرنے کے بجائے اسے ہمیشہ کے لیے گھر سے دھکا دے دے گا یا شاید موت کے منہ میں دھکیل دے گا۔ وہ اکیلی اس خوف اور اذیت کے سمندر میں ڈوب رہی تھی جہاں باہر سے وہ وہاج کی قید بیوی تھی اور اندر سے جلال کے خوف کی چکی میں پستی ہوئی بے بس لاش بنی بیٹھی تھی۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں منعقدہ کاروباری تقریب کا ماحول چمک رہا تھا جب وہاج اپنے حلقے کے معززین میں گھرا کھڑا تھا کہ اچانک بھیڑ کے درمیان سے نکل کر جلال اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ جلال کے چہرے پر ایک مکروہ اور چالاک کرنے والی مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھیں وہاج کو طنز سے گھورتے ہوئے اشارہ کر رہی تھی کہ وہ فجر کے کتنے قریب ہے۔ وہاج کی تیز اور رکابی نگاہیں ایک لمحے میں ہی جلال کے ارادوں، اس کی ڈٹائی اور اس کے ناپاک وجود کو تار گئیں۔ وہاج کے ہاتھ کا گلاس سختی سے بھیج گیا، اس کے جبڑے تن گئے، مگر اس نے عوامی محفل کے تقدس اور اپنی انا کا پاس رکھتے ہوئے چہرے پر ایک خطرناک سی خاموشی طاری رکھی تھی، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو جال میں پھنسانے کے لیے خود قریب آنے دیتا ہے۔ رات کے گہرے سناٹے میں جب وہاج کمرے میں داخل ہوا تو فجر بستر پر گہری نیند سو رہی تھی، مگر اس کا فون سائڈ ٹیبل پر سکرین آن ہونے کی وجہ سے چمک ہی رہا تھا۔ وہاج کی شکاتی نظریں اس فون پر پڑیں۔ اس نے اٹھا کر جیسے ہی سکرین لاک ہٹائی، سامنے جلال کا بھیجا ہوا تازہ ترین دھمکی آمیز میسج جگمگا رہا تھا۔ کیا فجر کو میرے پاس بھیج رہی ہو یا خود بتاؤں وہاج کو اس کی اوقات؟ یہ الفاظ پڑھتے ہی وہاج کے دماغ کی تمام رگیں پھٹنے کو ہو گئی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کا سانس رک گیا اور پورا جسم غصے سے کانپ اٹھا۔ وہ فریب اور دھوکے کے اس زہر کو اب ایک سیکنڈ بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا اور اس کے اندر چھپا طوفان اب فجر کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے جلا کر خاکستر کرنے کے لیے مچل رہا تھا۔ اٹھو فجر، اپنی اس ننگو آر محبت کا حساب تو مجھے۔ تم اب بھی اس مکار کے رابطے میں ہو، میرے گھر کی دہلیز پر بھی بیٹھ کر میرے ساتھ یہ کھیل کھیل رہی ہو۔ رات کے آخری پہر جب وہاج کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا، اس نے سوتی ہوئی فجر کو بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے ہی اٹھا دیا۔ اس کے ہاتھ میں فجر کا وہ فون تھا جس کی سکرین پر جلال کا بھیجا ہوا پیغام جگمگا رہا تھا۔ فجر کی آنکھیں نیند اور خوف سے کھلی کی کھلی ہی رہ گئیں، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور سسکیاں لیتے ہوئے صفائیاں دینے لگیں۔ نہیں وہاج، خدا کے لیے میری بات سنو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو مجھے بلیک میل کر رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے۔ میں نے اپنے ماضی سے اسے کبھی فون نہیں کیا، یقین کرو، مگر وہاج کی اندھی نفرت اور غصے کے طوفان میں فجر کی ایک بھی فریاد نہیں سنی گئی۔ وہاج کی سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں میں اب اعتبار کا ہر دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا اور وہ فجر کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ شہر کے ایک بدنام اور تاریک کونے میں واقع وہ بدنام سا گودام جلال کا نیا اڈا تھا جہاں وہ اپنی چالیں چل رہا تھا۔ دروازہ اچانک پیٹھ کے دھماکے سے ٹوٹ کر اندر جا گرا اور وہاج کی غضبناک شیر کی طرح اندر داخل ہوا۔ جلال جو صوفے پر بیٹھا کسی سگریٹ کا کش لگا رہا تھا، وہاج کو اس طرح سے اپنے سامنے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے دنگ ہی رہ گیا۔ اس کے چہرے کی وہ مکار مسکراہٹ پل بھر میں ہی اڑ گئی۔ تجھ میں اتنی ہمت کہ تو نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا اور میری چھت کے نیچے بیٹھی عورت کو بلیک میل کرے؟ وہاج کی دھاڑتی ہوئی آواز گودام کی گنبد سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ جلال اپنی جگہ سے ہلتا یا کوئی بھی فکرہ کہتا، وہاج نے لپک کر اس کا کالر مٹھی میں ہی دبوچ لیا اور اسے زمین پر دے مارا۔ وہ گودام غصے اور جنون کی ایک خونی جنگ کا میدان بن چکا تھا۔
جلال نے خود کو بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس نے ایک لوہے کی راڈ اٹھا کر وحاج پر وار کرنا چاہا، مگر وحاج کی پھرتی اور اس کے اندر دہکتی ہوئی نفرت کی آگ کے سامنے جلال کا ہر وار ناکام ہو گیا۔ وحاج نے جلال کو گھوسوں اور لاتوں سے اس قدر بے دردی سے مارا کہ اس کا چہرے سے خون بہنے لگا، اس کی ہڈیاں چٹکنے لگیں اور وہ زمین پر سسکتے ہوئے رحم کی بھیک مانگنے پر ہی مجبور ہو گیا۔ وحاج کے جوتے کے نیچے کا جلال کا غرور اور اس کا سارا فریب پامال ہو رہا تھا، مگر اس خونی انتقام کے بعد بھی وحاج کے سینے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ زخم اب کبھی نہیں بھر سکتے تھے۔ وحاج کے ہر مکر وار اور غصے کے طوفان کے سامنے جلال کا جسم اب ڈھیر ہو چکا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی خون کی دھاریں اس کی بربادی کی داستان سنا رہی تھیں اور وہ درد سے تڑپتے ہوئے موت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ وحاج کا ہاتھ اب بھی اٹھنے کے لیے تیار تھا کہ اچانک باہر گودام کے دروازے پر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونج اٹھے۔ چند ہی لمحوں میں پولیس کی بھاری نفری نے اس ویران گودام کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر وحاج کا بازو پکڑا اور اسے پیچھے ہٹایا، جبکہ دوسرے سپاہیوں نے خون میں لت پت جلال کو گھیر لیا۔ وحاج کے پاس اس کے خلاف تمام وہ ڈیجیٹل ثبوت، کال ریکارڈنگز اور بلیک میلنگ کے میسیجز موجود تھے جو اس نے آتے ہوئے راستے میں ہی قانون کے اعلیٰ حکام کو بھیج دیے تھے۔ اسے ہتھکڑی لگاؤ اور گھسیٹ کر اس کی اصلی جگہ پہنچاؤ۔ وحاج کی سرد اور گرجدار آواز گودام میں گونجی۔ پولیس نے نیم مردہ حالت میں پڑے ہوئے جلال کو اٹھایا اور ہتھکڑی لگا کر گاڑی میں ڈال دیا۔ قانون کے شکنجے میں آتے ہی جلال کا سارا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں مل چکا تھا اور وہ عدالت کے کٹہرے میں اپنے ہی کیے گئے سزا بھگتنے کے لیے بڑھ رہا تھا، مگر اس انجام کے بعد بھی وحاج کے دل کا وہ بوجھ اور فاصلے کم نہیں ہوئے تھے جو فجر کے ساتھ اس کی زندگی میں حائل ہو چکے تھے۔ تھانے کے آہنی سلاخوں کے پیچھے کھڑے جلال کا سارا غرور اور اکڑ خاک میں مل چکی تھی۔ پولیس کی سخت تفتیش اور مار پیٹ کے آگے وہ ٹوٹ چکا تھا اور اس کے منہ سے اب وہ گھناؤنا سچ نکل رہا تھا جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سچ یہی ہے کہ فجر بے قصور تھی، جلال نے ہانکتے ہوئے اور منہ پر لگے خون کو صاف کرتے ہوئے پولیس آفیسر کے سامنے اعتراف کیا۔ اس معصوم کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، میں نے محبت اور شادی کے جھوٹے فریب میں اسے پھنسایا، اسے گھر سے بھگا کر لایا اور پھر دھوکے سے اس بدنام کوٹھے کے دلال کے ہاتھ بیچ دیا۔ وہ تو روز وہاں اپنی عزت بچانے کے لیے خون کے آنسو روتی تھی۔ میرا مقصد صرف فجر کو برباد کرنا اور اس کے ذریعے اپنا مطلب نکالنا تھا۔ پولیس اسٹیشن کے ریکارڈ روم میں کھڑے وحاج کے کانوں میں جب جلال کے منہ سے نکلا ہوا یہ ایک ایک لفظ پڑا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، سانسیں جیسے رک سی گئیں اور ہاتھ بے جان ہو کر لٹک گئے۔ اس کے ذہن میں فجر کی وہ سسکیاں، اس کی بے بس فریادیں اور اس کا بار بار یہ کہنا میں نے دھوکہ کھایا ہے، میرا کوئی قصور نہیں، ایک ہولناک گونج کی طرح ٹکرانے لگا۔ اسے ایک لمحے میں محسوس ہوا کہ اس نے اپنی انا کی آگ میں اندھے ہو کر اس مظلوم لڑکی پر کتنی بڑی زیادتی اور ظلم ڈھایا تھا۔ وہی لڑکی جسے وہ زندگی بھر اپنا سب کچھ مانتا رہا تھا، جسے اس کے مرتے ہوئے باپ نے امانت سمجھ کر اس کے سپرد کیا تھا اور وہ خود اس کا سب سے بڑا قاتل بن بیٹھا تھا۔ وحاج کے اندر شرمندگی، ندامت اور خود سے نفرت کا ایک ایسا سمندر امڑ آیا جس کے بوجھ تلے اس کا سینہ پھٹنے کو ہو رہا تھا۔ وحاج جب تیز رفتاری سے گھر کی طرف دوڑا اور ہانپتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھلا تو وہاں کا سناٹا اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، بستر پر کوئی نہیں تھا اور سائڈ ٹیبل پر کاغذ کا ایک مڑا ہتھوڑا سا ٹکڑا پڑا تھا جس پر فجر کے کانپتے ہاتھوں سے لکھا ہوا خط موجود تھا۔ وحاج نے کانپتے ہاتھوں سے خط اٹھایا اور اس کی ایک ایک سطر پڑھنے لگا۔ وحاج، اب میرا اس عذاب سے اور اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دور چلے جانا ہی بہتر ہے۔ تم نے جو ظلم مجھ پر کیا وہ شاید تمہاری نفرت کا حق تھا، لیکن اب جب سچ سامنے آ چکا ہے تو میں مزید تمہاری زندگی کے لیے بوجھ یا شرمندگی کا سبب نہیں بننا چاہتی۔ اپنا خیال رکھنا، فجر۔ خط کا آخری لفظ پڑھتے ہی وحاج کے ہاتھ سے کاغذ چھوٹ گیا اور اس کا اندرونی وجود ایک لرزہ خیز سناٹے میں ڈوب گیا۔ شہر کی سڑکیں رات کی تاریکی میں بھیگ رہی تھیں اور وحاج کی گاڑی پاگلوں کی طرح ایک کونے سے دوسرے کونے تک دوڑ رہی تھی۔ ریلوے اسٹیشن، بس اڈے، ہسپتال اور وہ تمام ویران راہیں جہاں فجر جا سکتی تھی، وحاج ہر جگہ ہانپتے ہوئے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب اس کے پچھتاوے کی آگ کو اور بھڑکا رہے تھے۔ فجر، فجر کہاں ہو تم؟ مجھے معاف کر دو۔ اس کی چیخیں گاڑی کے بند شیشوں سے ٹکرا کر دم توڑ رہی تھیں۔ وہ اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکا تھا، روح کا یہ قرب برداشت سے باہر تھا اور اسے شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے۔ ندی کے تیز بہاؤ اور پل کے سنسان کنارے پر کھڑے ہو کر جب فجر نے نیچے نظر ڈالی تو موت کا سکون اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے دل میں ایک اندیکھی سی سچائی نے سر اٹھایا۔
خودکشی گناہ ہے اور میں اپنے رب کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہوں گی۔ اس نے کانپتے ہوئے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ مرنے کے بجائے اس نے عزت کی موت کے ساتھ جینے کا فیصلہ کیا، شہر سے دور ایک پرانے فلاحی شیلٹر ہوم میں اور ہسپتال کے وارڈ میں جہاں بے سہارا مریضوں کی دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ فجر نے خاموشی سے پناہ لے لی۔ اب دن بھر دواؤں کی بوتلیں سنبھالنا، مریضوں کے زخم دھونا اور رات کو فرش کے کونے میں سسکیاں دبائے اللہ سے گر گرانا ہی اس کی نئی زندگی کا واحد مقصد بن چکا تھا۔ شہر کا ہر کونا چھانٹنے کے بعد بھی جب وہاج کو فجر کا کوئی سراغ نہ ملا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح فجر کے ان پرانے رشتہ داروں اور جاننے والوں کے دروازے پر گیا جن سے وہ کبھی نفرت کرتا تھا۔ ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور رو رو کر فجر کا پوچھنا، کئی دنوں کی اس جان لیوا بھاگ دوڑ اور ایک پرانے دوست کے اشارے پر آخرکار وہاج اس پسماندہ علاقے کے فلاحی شیلٹر ہوم کی دہلیز پر آ ہی پہنچا۔ ہسپتال کے اس مدھم سے روشن اور اداس کوریڈور میں جب اس نے ایک کونے میں سفید دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپائے مریضوں کی خدمت میں مصروف فجر کو دیکھا تو اس کے سینے میں سانس کا توازن ہمیشہ کے لیے رک سا گیا تھا۔ اس کا پورا جسم لرز اٹھا اور پچھتاوے کا ایک ایسا طوفان اس کے اندر امٹ آیا کہ اس کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے رہنا بھی محال ہو گیا۔ آسمان پر کالے بادلوں کا راج تھا اور بارش کی تیز قطرے شیلٹر ہوم کے شیشوں پر یوں برس رہے تھے جیسے کائنات کا ہر درد اس رات امٹ آیا ہو۔ وہاج باہر کی مٹی میں بھیگتا ہوا اس کھڑکی کے پاس خاموشی سے کھڑا تھا جہاں سے اندر کا مدھم روشنی والا ہال صاف دکھائی دے رہا تھا۔ فجر ہاتھ میں دواؤں کی ٹرے لیے بیمار مریضوں کے بستروں کے پاس جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی وہ پھیکا پن اور آنکھوں میں چھپی ہجرت کی تھکن وہاج کے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہی تھی۔ وہ گھنٹوں سے بارش میں کھڑا اپنے کیے کی سزا بھگت رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے لیے باہر مزید ایک پل رکنا بھی ممکن نہ رہا۔ وہاج لڑکھڑاتے قدموں سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور سیدھا فجر کے سامنے جا پہنچا۔ فجر نے جب اپنے سامنے بھیگے ہوئے اور کانپتے ہوئے وہاج کو دیکھا تو اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ فجر کوئی لفظ منہ سے نکالتی یا پیچھے ہٹتی، وہاج نے اپنا تمام غرور، خاندانی اکڑ اور مردانہ انا کو اپنے ہی پاؤں تلے ہمیشہ کے لیے رون ڈالا۔ وہ ہچکیوں سے کانپتے ہوئے فجر کے قدموں میں گر پڑا اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ مجھے معاف کر دو فجر، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ وہاج کی آواز اس ہال کے سناٹے میں ایک دردناک چیخ بن کر گونجی۔ میں نے تجھ پر ظلم کی وہ انتہا کی ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ میں نے اپنی اندھی انا اور نفرت میں ایک بے قصور وصولی پر چڑھا دیا۔ میرا یہ وجود، میری یہ سانسیں اور میرا یہ غرور سب تیرے مجرم ہے۔ جو چاہے سزا دے دے مجھے، بس مجھے اپنے ان آنسوؤں کی معافی دے دے۔ فجر کے پیروں میں گرے ہوئے اس مرد کو دیکھ کر جس کی ایک جھلک سے کبھی پورا محلہ کانپتا تھا، فجر کا دل بھی اندر تک پسیج گیا۔ اس نے اپنے گالوں پر بھی آنسو کی لکیریں بہہ نکلی اور اس کا ہاتھ جو نفرت کے خوف سے کبھی پیچھے ہٹتا تھا اب بے اختیار آگے بڑھ کر وہاج کے کانپتے ہوئے کندھوں پر ٹک گیا۔ معافی؟ وہاج، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جن پر وقت مرہم تو رکھ دیتا ہے مگر ان کے نشان تا قیامت دل اور روح پر باقی رہتے ہیں۔ تم نے جو آگ میرے اندر لگائی ہے وہ اب بجھ تو چکی ہے مگر اس کی راکھ پر زندگی گزارنا میرے بس میں نہیں ہے۔ فجر کی آواز میں کوئی غصہ یا طنز نہیں تھا بلکہ ایک گہرا سناٹا اور ناقابل بیان تھکن تھی جس نے وہاج کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہاج کو اپنے قدموں سے اٹھنے کا اشارہ کیا اور پیچھے ہٹ کر وارڈ کے دوسرے کونے میں چلی گئی۔ وہاج کے پاس کہنے کے لیے کوئی لفظ نہیں بچا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے اس اندھے فیصلوں اور ظلم نے فجر کو اندر سے بالکل ہی توڑ دیا تھا اور صرف ایک معافی اس کے برسوں کے قرب کو مٹا نہیں سکتی تھی۔ اگلی صبح جب شیلٹر ہوم کے باہر سورج نکلا تو وہاج وہاں موجود تھا۔ بارش تھم چکی تھی مگر وہاج نے اپنی گاڑی شیلٹر کے باہر ہی پارک کر دی تھی اور وہیں ایک پتھر کے بینچ پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کا یہ معمول بن گیا، روز صبح سورج نکلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک وہ وہیں چپ چاپ بیٹھا رہتا۔ فجر جب بھی کھڑکی سے باہر دیکھتی وہاج کو اپنی گارڈ کے طرح وہاں کھڑا یا پاتی۔ محلے کے لوگ، شیلٹر کے عملے کے لوگ سب اس کے اس بدلے ہوئے روپ کو دیکھ کر حیرت سے تھے مگر وہاج کو اب کسی کی پرواہ نہیں تھی، نہ کوئی اکڑ، نہ کوئی غصہ اور نہ ہی کسی طعنے کا خوف۔ وہ صرف اس بات کا یقین دلانا چاہتا تھا کہ اس کا پچھتاوا جھوٹا نہیں ہے اور اب وہ اپنی زندگی کا ہر پل فجر کی حفاظت اور اس کے سایہ بن کر گزارنے کے لیے تیار ہے۔
دن گزرنے کے ساتھ ساتھ شیلٹر ہوم کے اس کٹھن ماحول نے فجر کے اندر چھپی کمزوری کو ایک چٹان جیسی مضبوطی میں بدل دیا۔ جو لڑکی کبھی ایک کونے میں سہم کر رویا کرتی تھی، اب وہ ان بے سہارا اور مظلوم عورتوں کے لیے ایک ڈھال بن چکی تھی، جو معاشرے کے ظلم کا شکار ہو کر یہاں پہنچتی تھی۔ فجر نے نہ صرف خود کو سنبھالا بلکہ ان کی قانونی اور اخلاقی مدد کا بیڑا بھی اٹھایا۔ اس کی آنکھوں کی وہ ہجرت زدہ اداسی اب ایک پرعزم روشنی میں بدل چکی تھی، جو ہر ٹوٹی ہوئی عورت کو جینے کا حوصلہ دیتی تھی۔ شہر کے ایک پروقار اور معزز اجتماع میں، جہاں محلے کے عمائدین، رشتہ دار اور وہاج کے خاندان کے لوگ بھی موجود تھے، ماحول میں اچانک اس وقت سناٹا سا چھا گیا تھا جب وہاج نے مائک سنبھالا۔ اس کے چہرے پر پچھتاوے کی سرخ لکیروں کے ساتھ ایک اٹل سچائی اور فخر کا نور تھا۔ اس نے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے تمام لوگوں کے سامنے دو ٹوک انداز میں اعلان کیا، آج اس محفل میں کھڑے ہو کر میں اپنی سب سے بڑی غلطی اور گناہ کا اعتراف کرتا ہوں۔ فجر بے قصور تھی، وہ ایک درندے کے فریب کا شکار ہوئی تھی، اور اس کی پاکیزگی اور کردار پر انگلی اٹھانے والا ہر شخص آج سے جھوٹا اور مجرم ہے۔ وہ اس معاشرے کی سب سے باعزت عورت ہے، اور میں اپنی اس گھٹیا انا کی وجہ سے اسے جو اذیت دی ہے اس کی معافی کی بھیک مانگتا ہوں۔ وہاج کے اس برملا اور نڈر اعتراف نے وہاں بیٹھے تمام طعنہ زن لوگوں کے منہ ہی ہمیشہ کے لیے بند کرا دیے تھے۔ جہاں اب نفرت کی ہر دیوار اور معاشرے کا ہر گھناؤنا الزام خاک میں مل چکا تھا، شیلٹر ہوم کے وسیع اور سبزہ زار احاطے میں شام کی نرم دھوپ بکھری ہوئی تھی۔ جب فجر نے اپنے کام سے فارغ ہو کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے، وہاج وہیں اسی پرانے بینچ پر خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر انتظار کی وہ تھکن تو تھی جو اب اس کے نئے اور پرعزم وجود کا حصہ بن چکی تھی، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں ایک امید کی چمک تھی۔ فجر نے اس کے قریب آ کر کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھا، پھر ایک ہلکی سی سانس لے کر اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہاج، زخموں کے نشان مٹتے تو نہیں، مگر اب انہیں گننے سے تھک گئی ہوں۔ اگر تمہاری یہ توبہ اور محبت سچی ہے تو چلو اپنے ماضی کے ان تمام سیاہ سایوں کو یہیں دفن کر کے ایک نئی شروعات کرتے ہیں۔ فجر کی اس بات نے جیسے وہاج کے اندر برسوں سے جمع برف کو ہمیشہ کے لیے پگھلا دیا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے، اور اس نے اپنے آپ کو فجر کے قدموں میں نہیں بلکہ ایک سچے ساتھی کی طرح فجر کے روبرو پایا، جہاں دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر آنے والے کل کی طرف پہلا سچا قدم بڑھا دیا۔ چند برسوں بعد کا سورج ایک پرامن اور روشن صبح لے کر طلوع ہوا تھا۔ شہر کی اس پرسکون بستی میں بنے ایک خوبصورت گھر کے کشادہ سے لان میں گلاب کے پھول مہک رہے تھے، جہاں وہاج اور فجر کی زندگی اب کسی طوفان کے بغیر ایک پرسکون دریا کی طرح بہہ رہی تھی۔